وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دن کو آپ کے اس آڈیو کے اوپر میری نظر پڑی تھی، میں نے سوچا کہ شام کو ذرا آرام سے سن کے، اس وقت میں بزی بھی تھا بہت زیادہ، تو میں نے کہا میں شام کو سنوں گا پھر اس کا جواب دوں گا، تو پھر بیچ میں بھول ہی گیا۔ ابھی میں پھر دیکھا تو اس کے لیے معذرت کی ذرا دیری ہو گئی۔ دیکھیے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جنتی اور جہنمی کیلکولیٹ ہو چکے ہیں، بالکل سب کچھ طے ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پھر ظاہری بات اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہمارے بارے میں تو پھر اب ہم عمل کیا کریں یا کیوں کریں یا کیسے کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کرو، اسی چیز کی توفیق ملے گی جو لکھا جا چکا ہے، تو اسی راستے کو یعنی آپ کے لیے وہ آسان کر دیا جائے گا۔ دیکھیے، تقدیر جو ہے نا، تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ہے، صرف اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیے، اب اللہ ایک ایسی ذات ہے جو آئندہ کا علم بھی رکھتا ہے، ماضی کا بھی، حال کا بھی۔ اس کے لیے حال، ماضی اور مستقبل نہیں ہے، اور ہم یہ چیز نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی کے لیے نہ ماضی ہو، نہ حال ہو، نہ مستقبل ہو، تو لیکن اللہ کے لیے ہے۔ آپ بتائیے اس چیز کو آپ کس طرح سمجھیں گے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسے ہے، کیوں ہے، کیسے کوئی بیان کرے گا یا کیسے کوئی سمجھے گا؟ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ نہیں ہے کہ جو کچھ لکھا جا چکا ہے اب وہی کچھ ہونا ہے، بلکہ اس طرح کہو کہ جو کچھ ہونا تھا اس طرح لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اس نے یہ کرنا ہے، وہ اللہ کا علم ہے۔ یہ نہیں کہ وہ یعنی اللہ نے لکھا تھا، بندے کا پھر کیا قصور ہے؟ اگر اس انداز سے بات کیجیے، صوفیوں نے جس طرح لیا ہے کہ بندہ تو بالکل مجبور ہے، جی یہ تو جو لکھا جا چکا ہوئی، تو پھر امتحان ہی اس کا مطلب، اس سے زیادہ کوئی مذاق نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا یعنی اللہ کو نہیں مانتا ہے، چاہے وہ مکہ میں رہتا ہو یا مدینے میں رہتا ہو یا کہیں میں غیر مقلد ہوں، وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے اس کو۔ تو یہ معاملہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے یہی کہا کہ کچھ ہماری قوم کے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ عمل کرنے والے، تجد گزار، یعنی بڑی تعریفیں کی، بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ تقدیر کے معاملے کو نہیں مانتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرا جا کے ان کو جواب یہ دے دینا کہ اگر تم عود پہاڑ بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں تو اللہ قبول نہیں کرے گا، جب تک تقدیر کے اوپر ایمان نہ لاؤ، اچھے اور برے کے اوپر۔ اور اسی میں امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے، کسی کو امیر پیدا کیا، کسی کو غریب، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو اس دور میں، کسی کو پہلے دور میں، کسی کو بعد والے دور میں، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دی۔ تو ان سب حالات کے اندر رکھ کے اللہ نے امتحان لیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو جس طرح مردوں کو عورتوں کے اوپر اگر قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک عورت اللہ کی زیادہ فرما بردار ہے تو بس وہ مرد سے ہمیشہ پیچھے ہی رہے گی، نہیں۔ کتنی عورتیں ایسے ہوں گی جو اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ پائیں گے، اور کتنے بے شمار مرد ہوں گے جو ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکیں گے اعمال کے لحاظ سے۔ تو وہاں جا کے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے بنیں گے، جو جتنا ڈرنے والا تھا اتنا ہی اللہ کا پیارا نکلے گا۔ تو دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے طریقے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کو پکارے، اس پر امید رکھے، اس سے توکل رکھے، اس سے لگاؤ رکھے، اس کا ذکر کرے، اور اپنے مالک سے بہت زیادہ امیدیں رکھے، زیادہ مانگے اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھی اگر کوئی مانگ دل سے نکل گئی ہے تو پھر بھی سمجھے کہ میرا مالک اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ بتائیے اس سے آگے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ اگلے اور پچھلے جن اور انسان سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب اپنی اپنی مانگ پیش کریں، مانگتے رہیں، مانگتے مانگتے تھک جائیں، اور پھر کچھ نہ ان کو سمجھ آئے گا اب کیا مانگوں، تو پھر اللہ ان سب کو دے دے، اور پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی ہے جتنی سوئی کو ڈبور واپس نکالو تو جو تری لگ گئی، وہ بہرحال کمی آ گئی ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے، وہ اتنا زیادہ دینے والا ہے۔ ایک موقع کے اوپر جب صحابہ نے کہا کہ پھر تو ہم خوب دعائیں مانگا کریں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خوب دینے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ انسان مانگ مانگ کے تھک جائے گا لیکن مالک دے دے کے نہیں تھکتا، وہ ایسا مالک ہے اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اندازہ لگائیے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جسے بار بار آپ مانگیں گے ضرور کہیں نہ کہیں رک جائے گا اور
تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کرے گا کسی موقع کے اوپر، کچھ شروع میں کر دیتے ہیں، کچھ تھوڑی دیر بعد، کچھ آخر میں جا کے، لیکن اللہ ایسا ہے کہ اگر آپ اسے مانگنا چھوڑیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرے گا کہ کیوں نہیں مانگتے ہو. تو پھر اس کے بعد مانگنے کے بعد جب وہ خود کہتا ہے کہ میرے بندوں مانگو میں قبول کروں گا، تو بتائیے اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ تو پھر وہ قبول کرتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور کسی وقت اسی چیز کو اسی وقت دے دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر دے دیتا ہے، اور کبھی اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ اچھا چیز ہے ایک مومن کے لیے کہ اللہ اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ایسے اعمال دیکھے گا، نیکیاں دیکھے گا مومن، وہ حیران رہ جائے گا کہ یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی، یہ تو میں نے کی ہی نہیں تھیں. تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی. اور مومن کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج سب کچھ یہاں آ جاتا میں اور میرے درجات اوپر ہو جاتے. اصل مسئلہ یہ ہے، جب تک یہ چیز انسان نہیں سمجھے گا نا، وہ دوسری باریکیاں نہیں سمجھ سکتا ہے. یہ بڑی سادہ سادہ باتیں ہیں کہ اللہ نے اسی طریقے سے انسانوں کو آزمائش میں ڈالا ہے. تو ایک جس طرح فرما بردار غلام ہوتا ہے، بندہ تو اس سے بھی آگے ہے. تو یعنی بہت ہی دل کی خوشی کے ساتھ اپنے مالک کی فرما برداری کرنے والا، اور اللہ کے جو بھی دوست گزرے ہیں یا جو بھی اللہ کے بندے ہوں، نیک بندے ہوں، ان کے ساتھ بہت ہی دوستی ہوتی ہے، بہت ہی آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، مومن مرد اور مومن خواتین. اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں یا کافر مشرک ہیں، ان کے ساتھ دشمنیت اللہ کی وجہ سے ہے. اگر کسی کے ساتھ دوستی ہے تو اللہ کی وجہ سے ہے، کوئی اور معیار نہیں ہے. جب مومن اس سوچ پر پہنچ جاتا ہے کہ کوئی میرا نہیں ہے جو میرے مالک کا نہیں ہے، اور ہر وہ بندہ میرا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، جو میرے اللہ کا فرما بردار ہے، میرے اللہ کا عزت کرنے والا ہے. تو جب یہ چیز ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یعنی باقی سارے معیار ختم ہو جاتے ہیں، ایک معیار رہ جاتا ہے. تو اصل میں جب تک یہ چیز نہیں سمجھیں گے نا تو یہ ان چیزوں کی سمجھ ان کو نہیں آئے گی. باقی ان کا یہ کہنا کہ اللہ جو دعا مانگی جاتی ہے یہ صرف ایک امید ہے، یہ ایسی چیز ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی توہین ہے اور اللہ کا انکار ہے. ایسا آدمی اگر نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج اور عمرہ کرے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو اپنا مالک نہیں مانتا ہے، خالق نہیں مانتا ہے، الحکیم نہیں مانتا ہے کہ اس نے یہ نظام کس طریقے سے بنایا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. مجھے امید ہے اگر آپ ان کو یہ بھیج دیں میرا کلپ تو شاید ان کا دل کھل جائے. اور مجھے یہ مسئلہ اس وقت صحیح طریقے سے سمجھ آیا تھا جب میں نے وہ حدیث پڑھی کہ دعا بذات خود تقدیر ہے. اس وقت مجھے یہ مسئلہ بالکل سمجھ آ گیا تھا. یعنی جب ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہ کو پہلے سے پتا تھا یہ میرا بندہ دعا مانگے گا، تو وہی تقدیر اللہ تعالیٰ نے اس کی لکھ دی، اس کو دے دیا. تو دعا بذات خود تقدیر ہے. تو یہ بات اگر وہ سمجھ جائیں تو مجھے امید ہے وہ مطمئن ہو جائیں گے. اور ان کا پھر ایک چھوٹی سی مثال میں دوں، شاید ان کے دل میں یہ بات اتر جائے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب جب جا رہے تھے، شاید بیت المقدس کا سفر تھا یا دوسری ایک جگہ کا، تو راستے میں پتہ چلا کہ آگے جو شہر آ رہا ہے اس میں طاعون پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے. تو وہ رک گئے، تو جایا جائے کہ نہ جایا جائے. تو ابو عبیدہ بن جراح جو آرمی چیف تھے، وہ ان کو چونکہ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ طاعون کی بیماری ہے. تو عمر نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، رک جائیں، واپس جائیں یا آگے جائیں؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین اللہ پر بھروسہ رکھیں، چلیں اب آگے چلتے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یعنی ان دونوں کا آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا اس معاملے کے اندر. دونوں حالانکہ بہت ہی بزرگ صحابی ہیں، علم والے ہیں، بہت مقام ہے. ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ان کا مقام ہے، امین الامت کا لقب ملا ہے نبی علیہ السلام سے. تو جب یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف آ گئے، اور ان کو جب پتہ چلا کہ کس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا بھی بالکل مطمئن رکھیں، اطمینان رکھیں دونوں بھائی، اس معاملے میں مجھے ایک حدیث معلوم ہے، میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس علاقے میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم اسی علاقے میں پہلے سے موجود ہو اور بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں سے نکلو مت. تو اس پر اللہ اکبر کہا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو گئے کہ ان کا موقف درست نکلا، ان کا فہم و فراست درست نکلا، رک جانا درست نکلا. اور پھر انہوں نے ایک اور انداز سے ابو عبیدہ بن جراح کو سمجھایا، چونکہ وہ بھی اب ظاہری بات ہے انکار نہیں کر سکتے تھے، حدیث سامنے آ گئی، نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا.
لیکن انہوں نے مزید ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ابو عبیدہ بتاؤ، اگر ایک یعنی سڑک ہو، اس کے دائیں طرف گھاس ہو، سبزہ ہو، ہریالی ہو، اور بائیں طرف بالکل سوکھا ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو تم اپنی بکریاں کہاں چراؤ گے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین ظاہر ہے جہاں گھاس ہے، ہریالی ہے، وہاں میں چراؤں گا۔ تو فرمایا یہی تقدیر ہے، یعنی اب اگر تم بائیں طرف چلانا شروع کر دو اور کہو تقدیر میں یہی لکھا ہے، جو کوئی تقدیر میں لکھا ہے یہ کھا لیں گی، تو پھر آپ کا اس کا مطلب ہے آپ کا خود اپنا قصور ہے نا، یعنی میں تشریح کر رہا ہوں، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے دماغ دیا ہے عمر بن خطاب نے، اسی لیے رک گئے وہاں کہ اللہ نے دماغ دیا ہے، کیونکہ بیماری پھیلی، کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ تو اس طرح کا پھر وہ توکل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں توکل یہ کہ پہلے سے آپ وہاں موجود ہیں، پھر وہاں سے نہ نکلیں۔ اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اور آج کی جتنی احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں یہ ساری اسلام کے اصول ہیں، کہ ایک ایسی جگہ جہاں مصیبت ہو، لڑائی ہو رہی ہو، یا کوئی اور حالات خراب ہوں جس طریقے سے ہوتے ہیں، بیماری پھیلی، وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ وہاں جا کے اپنے آپ کو اس میں مصیبت میں ڈالیں گے، اور مالک نہیں چاہتا ہے میرا بندہ مشکل مصیبت میں پھنسے۔ اور اسی طرح جب وہاں آ گئے ہیں تو پھر اس بیماری کو لے کے آپ دوسرے علاقوں میں مت جاؤ، دیکھو اس میں کتنی حکمت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جی۔